السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کلام کو ہمارے دل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا للہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آمنو، تم ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو ایمان کا مطالبہ، ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کہ اے ایمان والو تم ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیسے؟ یہ ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے ہدایت والوں سے ہدایت کا مطالبہ۔ ہم نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اور یہ ہدایت کی دعا ہر کسی کو مانگنا فرض ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی مانگا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین اکرام، ہر کسی نے ہدایت کی دعا مانگی، جبکہ وہ ہدایت پر تھے لیکن اس کے بعد بھی ہدایت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت عطا فرما، یعنی اس کی گہرائی عطا فرما، اس ہدایت کی بصیرت عطا فرما اور اس کے اندر استقامت عطا فرما اور مزید ہدایت عطا فرما۔ ہدایت جب ہم روز نماز کے اندر مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اور بھی ہدایت دے، جیسے ابھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ہدایت ہے، تو اور بھی جو چیزیں ہماری زندگی میں چھوٹی ہوئی ہے ان چیزوں کی بھی ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اس پر بھی عمل کر سکیں، اور پھر اس کے اندر بصیرت دے، یعنی گہری سمجھ دے، اس کے اندر استقامت دے۔ یہ اس کا مطلب ہوا ہدایت کے بعد ہدایت مانگنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کے بعد جو ایمان مانگنے کی بات ہے تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر ہماری استقامت ہو، اس کے اراکین کو جاننے کی اور اس کے اندر پختہ یقین لانے کی اور اس کی شاخوں کو جاننے کی۔ جیسے ایمان کی 60 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کے رکنوں کو جاننے کی
اور ایمان میں داخل رہنے اور زیادتی کی اور اس کے اندر استقامت کی اور اس کے خاتمے کی، یہ سارا مطلب اس کے اندر نکلا کہ اے ایمان والو، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان میں آئے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، آمنو، ایمان میں آ جاؤ، ایمان لاؤ۔ کس سے؟ باللہ، اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو چار باتیں ہمارے ذہن کے اندر آنا چاہیے۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان، دوسرا اس کی صفات پر ایمان، تیسرا اس کی ربوبیت پر ایمان، چوتھا اس کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ ہے، اور اس کے کئی دلائل ہیں جو پچھلی کلاسوں میں دیے جا چکے ہیں۔ دوسرا کہ جو اللہ ہے اس کی جو صفات ہے وہ صفات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور اس کی ربوبیت کہ یعنی اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے اور وہی مدبر بھی ہے، وہی پلان کرنے والا بھی ہے، وہی ہمارا تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ تیسرا کہ الوہیت کی اسی کی عبادت ہوگی، اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے رہیں گے، اور اطاعت بھی اس کی، یعنی ہمارے اوپر حرام اور حلال کا حکم اگر کسی کا چلے گا تو وہ اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات، صفات، الوہیت اور ربوبیت پر ایمان لایا جائے۔ ورسلی، اور رسولوں پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو رسول کے اوپر نازل کی گئی، یعنی قرآن مقدس پر بھی ایمان لے کر کے آؤ۔ ایمان کیسے لے کر کے آئیں گے قرآن مقدس پر؟ اس کو آگے اپن دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد والکتاب الذی انزل من القبل، اور اس کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان لاؤ، جیسے توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ صحیفے جو نازل کیے گئے اس پر بھی تم ایمان لے کر کے آؤ۔ ومن یکفر، لیکن جس نے کفر کیا، ومن یکفر، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ اکبر، جو ان چیزوں کا انکار کرے، اور یہ ایمان کی اصل میں بیس ہے، بنیادیں ہیں، اس پر اگر ہم نے ایمان لیا ہے تو پھر ساری چیزوں کے اندر ایمان اپنے آپ آ جاتا ہے۔ لیکن اس پر ہی اگر کسی نے کفر کر دیا، مطلب ومن یکفر، جس نے کفر کیا باللہ، اللہ پر، اللہ کی ذات پر کفر کر دے، انکار کر دے، یا اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفات کا انکار کر دے، یا ربوبیت میں کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اس کا اگر انکار کر دے کہ اس نے پیدا نہیں کیا، یا وہ ضرورت پوری نہیں کرتا، یا وہ حفاظت نہیں کرتا، کوئی اور حفاظت کرتا ہے، وہ مالک نہیں کوئی اور مالک ہے، وہ مدبر نہیں، وہ پلان کرنے والا ہماری زندگی کا نہیں کوئی اور ہے، اس کا اگر انکار کر دیا، یا کسی نے پرستش میں سے کسی پرستش کی جتنے بھی اقسام ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، استعانت مانگنا، دعا کرنا، نظر ماننا، سجدہ کرنا، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں استعانت کی، یہ اگر کسی اور کے لیے کر لے، یا حرام اور حلال کا حق کسی اور کو دے دے اللہ کے علاوہ، کہ ہماری زندگی میں وہ حلال ہوگا، وہ حرام ہوگا جو فلاں صاحب چاہیں گے یا فلاں چاہیں گے، تو جس نے اللہ کا انکار کر دیا، یا ملائکتی، اور یا ملائکہ کا انکار کر دے، اللہ کے ملائکہ، فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتی، ان کو اللہ رب العزت نے جو ایمان دیا ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے ہمیشہ، لیکن ہمارا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اور انبیاء کا ایمان، ان کا ایمان ہمیشہ 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 بڑھتے رہتا ہے۔ یہ ایمان الگ الگ ہوا کرتے ہیں تینوں کے۔ تو ہم لوگوں کا ایمان، کیونکہ جب ہم قرآن و حدیث کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو ہم جانتے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب ہم دنیا داری میں پوری طریقے سے ملوث ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے اور فرشتے کا ایک جیسا رہتا ہے، تو فرشتے کبھی بھی فلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے بہت بڑے بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، جناتوں سے زیادہ ان کو طاقت بھی ہوتی ہے، اور فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، افوق الاعلی، ان کے پر افوق اعلیٰ، مطلب اتنے بڑے ہیں وہ کہ وہ انہوں نے ساری آسمان کو ڈھاکے ہوئے اس طریقے سے ان کے پر ہیں، اور 600 پر ہیں ان کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کو کیا کام دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی وحی، اللہ کے حکم کو، اللہ رب العزت کے دین کو لے کر کے یہ انبیاءوں کے اوپر آتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں،
اور میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش کو برسانا اور نباتات کو اگانا، مطلب زمین میں سے اگنے والی چیزوں کو اگانا۔ اسرافیل علیہ السلام ان کا کام ہے سور کو پھونکنا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ زور سے کیوں نہیں ہنستے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے ہنسوں، مطلب دہاڑے مار کر کے، جس کو ہنسنا بولتے ہیں نا، بتیسی دکھا، تو ایسا نہیں ہنستے یا رسول اللہ، آپ مسکراتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسری طرف صحابہ اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو آپ کے چہرے پہ تبسم کو دیکھا، یعنی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ تو نبی مکرم مسکرایا کرتے تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، مطلب ان کو دیکھ کر کے لوگوں کے تھکان اور غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے ملنا لوگ پسند کرتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ ایسے خوش مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے نرم دل اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا۔ لیکن آپ دہاڑے مار کر کے زور سے نہیں ہنستے یا رسول اللہ، تو نبی مکرم کہتے ہیں کہ میں کیسے ہنسوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اسرافیل گردن کو جھکائے ہوئے، سور کو منہ میں لیے ہوئے، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے اور وہ سور کو پھونک دیں گے اور پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا کو اندر قیامت آ جائے گی۔ تو اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ زمین ان کے سامنے اتنی حقیر اور اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس کو وہ پھونک دے تو وہ چتڑے بن جائے، یعنی وہ دھلی ہوئی روئی کی طرح بن کر کے وہ اڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے ملک الموت، یہ ہے روح کے فرشتے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، ہے نا۔ اس کے اوپر کچھ اعتراض ہے، لیکن صحیح حدیث جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ملک الموت نام ہے ان کا، جو روح کے فرشتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی ملک الجبال کہا جاتا ہے۔ جبال یعنی پہاڑ، ملکل یعنی ملائکہ، فرشتے، جبال کے پہاڑ کے فرشتے۔ تو پہاڑ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کے فرشتے بھی آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ حکم کر دیجیے یہ دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ طائف والے جو ہے اس سے پس جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جبال کے بھی فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم کا بھی فرشتے ہوتے ہیں، جنت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے جن کا نام ہے مالک، جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایک آگ کو سلگا رہے تھے، دور سے کھڑے ہو کر کے ایک آگ کو سلگا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا کہ یہ جنت کے بچوں کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ جو آگ سلگا رہے ہیں، آگ کو بڑھا رہے ہیں، یہ مالک ہے جو جہنم کا فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کے فرشتے ہیں جن کا نام ہے رضوان، جنت کے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے رضوان۔ اور کرامن کاتبین، ہم جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین جو ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں، ہمارے عمل کو لکھتے ہیں، ہمارے دائیں اور بائیں طرف رہتے ہیں اور جن کی ڈیوٹی بدلتے رہتی ہے، عصر میں اور فجر میں یہ دو فرشتے ایک دوسرے کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کرامن کاتبین دو فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں طرف رہتے ہیں، ہمارے عمل کو لکھتے ہیں۔ اور منکر نکیر جو قبر کے اندر آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، یہ ان کا منکر نکیر نام ہے۔ ماں کے کوکھ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر یہ فرشتوں کو اللہ رب العزت پہنچاتا ہے۔ جب بچہ خون کا نطفہ رہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف ندا لگاتا ہے کہ یہ نطفہ ہے، پھر جب وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف ندا لگاتا ہے کہ یہ لوتھڑا بن چکا ہے، پھر وہ جب گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اور پھر جب وہ تخلیق اس کی ہو جاتی ہے تب اللہ رب العزت اس فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کو نیک یا بد لکھ دو، اس کو میل اور فیمیل لکھ دو، پھر نیک یا بد لکھ دو، اور اس کی زندگی لکھ دو اور اس کی رزق لکھ دو اور اس کی موت لکھ دو۔ اس طریقے سے 5 چیزیں وہاں پہ لکھائی جاتی ہے تقریباً۔ علم کی مجلس کے فرشتے ہوتے ہیں جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر خیر ہوتا ہے، جہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسے فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے درود شریف کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے نماز جمعہ کے لیے کچھ فرشتے آ کر کے گیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کی انٹری کرتے ہیں، اور لیکن جب ممبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے یا ممبر پہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے۔ وہ ہمارے حکم سے یا ہماری دعاؤں سے یا ہمارے کسی وجہ سے وہ ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جو حکم دیتا ہے فرشتے صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بنایا ہے۔ اس طریقے سے فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں اور کن کے لیے بد دعا کرتے ہیں، سرسری طور پہ آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ با جماعت نماز
का इंतजार, जमात के नमाज का इंतजार करने वाला एक शख्स वो है जो नमाज का इंतजार कर रहा है। तो ये इंतजार जब तक करता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अगली सफ में नमाज पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं, जो अगली सफ में नमाज पढ़ता है। सफ के दाहिने तरफ खड़े होकर के जो नमाज पढ़ता है, तो जब तक नमाज होते रहेगी, जब तक वो उस वहां जगह पे रहेगा, उसके लिए भी फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी मस्जिद में जाओ तो दाहिने तरफ लोग लगने की कोशिश करते हैं ताकि फरिश्तों के सवाब में शामिल हो जाएं। लेकिन वहां पर हमें यह भी देखना होगा कि अगर बाएं तरफ कोई भी लोग नहीं है तो उसको भी हमें पुर करना होगा, यानी इमाम को बीच में रखना, यह भी सुन्नत है। इसी तरीके से सफों में मिल करके खड़े होने वालों पर इनके भी फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। नमाज से फारिग होकर के उसी जगह पर बैठे रहेंगे, जब तक हम उसी जगह पर बैठे रहेंगे उस वक्त तक भी फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। इस तरीके से मरीज की इयादत के लिए जब कोई जाता है तो मरीज की इयादत करने के लिए, यानी मरीज को देखने के लिए जब जाते हैं, तो जब तक मरीज को देखते हैं और आते हैं उस वक्त तक फरिश्ते उनके लिए दुआ करते रहते हैं। लोगों को खैर की दावत देने यानी तालीम, इल्म सिखाने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। और एक हदीस में और आता है कि जो इल्म सीख रहा होता है उसके लिए सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, हर मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ में लगा लेता है जो इल्म को सीखने की तलाश में निकलते हैं। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाले पर भी फरिश्ते दुआ करते हैं। जो दरूद पढ़ता है उसके लिए भी फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। रोजे के लिए जब बंदा सहरी करता है उस वक्त भी फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और ये जितनी भी बातें मैंने बताया ये सही हदीस के हवाले से, बाद में अगर कोई चाहे तो हदीस का हवाला ले सकता है। फरिश्ते जिन लोगों पर लानत भेजते हैं, यानी जिन लोगों के लिए बद्दुआ करते हैं, वो कौन से बदकिस्मत है? सबसे पहला वो जो अल्लाह के नाजिल करदा तालीमात पर कुफ्र करने वाला हो, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वही नाजिल की है उसका जो इनकार करने वाला है उसके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं, या उस इल्म को से दूर रहना चाहता है उसके लिए लानत करते हैं, यानी उस इल्म का इनकार करता है। बेदाती को पनाह देने वाले पर फरिश्ते लानत करते हैं। जो दीन के अंदर नई नई चीज ईजाद करता है उस आदमी को अगर आप अपने शहर में, अपने खानदान में, अपने घर में अगर पनाह देते हैं तो फरिश्ते आपके ऊपर लानत करते हैं। तो ऐसे लोगों से जो दीन के अंदर नई नई चीज ईजाद कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनको पनाह न दें, ना अपने खानदान में पनाह दें। खानदान में पनाह देने से मुराद ये है कि उसका निकाह हम अपने खानदान में या अपने घर में ना कराएं, या वो अगर कहीं बाहर से आया है तो उसको घर दे करके या कारोबार दे करके उसको पनाह ना दे, क्योंकि वो दीन को ढाने वाला है, दीन को खत्म करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको शरीयत का पास व लिहाज नहीं है और वो नई शरीयत बनाना चाहता है। बिदअत यानी दीन के अंदर नई चीज निकालने वाला, इसके लिए भी बद्दुआ करते हैं। अहद शिकनी करने वाले के लिए बद्दुआ करते, मतलब कोई अहद करे और यानी वादा करे और वादा खिलाफी कर दे तो इस आदमी के लिए भी फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। अपने भाई के खिलाफ औजार, यानी अपने भाई के खिलाफ अगर कोई असला उठा ले, यानी कोई औजार उठा ले, उसके लिए भी फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। सहाबा इकराम को अगर कोई गाली दे, ऐसे शख्स के लिए भी फरिश्ते बद्दुआ करते रहते हैं। जो सहाबा इकराम को लान तान करते हैं या बुरा भला कहते हैं या गाली देते हैं। अपनी हकीकी बाप को छोड़ करके किसी और को जो बाप कहते हैं उनको भी फरिश्ते बद्दुआ करते रहते हैं। और शौहर अगर बीवी से नाराज हो जाए, यानी बीवी को शौहर बुलाए और वो नहीं आती है, तो रात भर भी उसको फरिश्ते बद्दुआ करते रहते हैं। तो ये लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और जिनके लिए फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि फरिश्तों पर ईमान लाओ, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जो हमें दिखाई नहीं देती, और ऐसी कई मखलूक है जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हवा हमको नहीं दिखाई देती, हमने खुद अपनी रूह को नहीं देखा, हमने खुद यानी अपने आप को नहीं देखा है। ऐसी कई मखलूक है जो माइक्रोस्कोप से तो देखी जा सकती है, लेकिन कई मखलूक ऐसी है जो माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से भी नहीं देखी जाती। उनमें से एक फरिश्ते हैं और एक जिन्नात है। जिन्नात अगर चाहते हैं तो वो अपनी शक्ल ऐसी बनाते हैं कि वो हमें दिख जाते हैं, और फरिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहता है तो फरिश्ते भी ऐसी शक्ल बनाते हैं कि वो हमें दिखाई देने लगते हैं, और वैसे ही वो दिखाई नहीं देते हैं, और ये अल्लाह के हुक्म के हिसाब से काम करते हैं। हमारा हुक्म इनके ऊपर बिल्कुल नहीं चलता। तो वह मलाइकती और फरिश्तों पर ईमान नहीं लाते, वह कुतुबी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो किताब नाजिल की है उस किताब पर भी ये लोग ईमान नहीं लाते।
کتاب پر ایمان نہیں لاتے یعنی اس پہ غور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، یعنی اس پر علم نہیں حاصل کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، یہ اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ وہ رسول ہی اور رسولوں پر ایمان نہیں لاتے یعنی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، ورنہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں یا نبی ہیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی پر ایمان لائے؟ نبی پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ہر چیز سے زیادہ، ہر مخلوق سے زیادہ، اپنے عزیز و رشتہ دار یہاں تک کہ اپنے جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت ہر چیز کی اطاعت سے زیادہ کی جائے، دنیا کی ہر چیز کی اطاعت سے زیادہ نبی مکرم کی اطاعت کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب اور احترام کیا جائے، یہ ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا۔ اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے یعنی مرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر سے ہمیں زندہ کرے گا، اپنے حضور حاضر کرے گا، جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ہمیں پیدا کرے گا اور حساب کتاب لے گا، اس کا بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کا انکار کریں، ملائکہ کا انکار کریں، کتابوں کا انکار کریں اور رسولوں کا انکار کریں، آخرت کے دن کا انکار کریں، ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، مطلب وہ بہت دور کی گمراہی میں، ایسی گمراہی جو دنیا اور آخرت میں ان کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے۔ اس کے بعد جو اہم موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ ہے منافق کا۔ آیت نمبر 137 منافق کے تعلق سے کچھ اہم بات آپ سماعت کر لیں، اور منافق کے تعلق سے ہم اس کے پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر کے آ چکے ہیں۔ منافق اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنا کلام شروع کیا تو سب سے پہلے توحید، آخرت، رسالت کا حکم نہیں دیا، نماز، روزہ، حج، زکات کا حکم نہیں دیا۔ آپ دیکھیں گے جیسی قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، اور یہ سورہ بقرہ کو سب سے پہلے رکھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورہ فاتحہ تو ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے، مطلب سورہ فاتحہ تو ایک ایسی جامع صورت ہے کہ پورے قرآن کو اس نے سمو لیا ہے، اب مطلب پورا قرآن اس کا نچوڑ ہے، پورا قرآن کا وہ نچوڑ ہوتا ہے، یعنی اس کی تفسیر پورا قرآن ہے۔ تو قرآن جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یعنی سورہ بقرہ سے، تو سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے، تو سورہ بقرہ کے اندر شروعات میں اللہ رب العزت نے نہ توحید، نہ آخرت، نہ رسالت کا ذکر کیا، نہ نماز، روزہ، حج، زکات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تین گروپ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مومن، جس کی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے صفات بیان کیا کہ مومن یہ ہوتا ہے، پھر 2 آیت میں کافر کی صفات بیان کیا کہ کافر یہ ہوتا ہے، پھر 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافق کی صفت بیان کیا، اور منافق کے لیے 2 اگزامپل دے کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ منافق اس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں، تو 2 اگزامپل بھی اللہ رب العزت نے دے دیا۔ تو منافق یہ 3 گروپ یا 3 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پہ، کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، نبیوں پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آستہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ لوگ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، جو شک کے اندر رہتے ہیں، جو ڈاؤٹ کے اندر رہتے ہیں، وہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں، مطلب جب وہ ایمان کی بات سنتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایمان نہیں لایا یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے یا اسلام کے ساتھ نہیں رہے تو ہمیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہ کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی یہ ڈاماڈول قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو منافق کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تقریباً 90 مقامات پر منافق کے تعلق سے آیتیں بیان فرمائی ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی ہم یہ سمجھیں کہ منافق کا ذکر کیوں کرتا ہے اللہ رب العزت بار بار، یا سب سے شروع میں اللہ رب العزت نے کافر، منافق اور مومن کا ذکر کیوں کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، 3 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور بھی اس کی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے، اہل علم اس کے بارے میں اور بھی بتا سکتے ہیں۔ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم مومن ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں، ہم اپنا محاسبہ یعنی اپنے آپ کو چیک کر لیں ان صفات کے اوپر رکھ کر کے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں سے دوستی کر لیں یا رشتہ داری کر لیں، اور دوستی یا رشتہ داری اگر ہم نے ایسے لوگوں سے کر لیا یعنی منافق یا کافر سے، تو ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تیسری وجہ یہ کہ ہم ایک داعی ہیں تو ہم پہچان سکیں کہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ مومن ہے، منافق ہے یا کافر ہے، مومن ہے تو کس لیول کا ہے، کافر ہے تو کس لیول کا، منافق ہے تو کہاں پر ہے وہ، اور اس کو کس طریقے سے دعوت دی جائے گی، کس چیز کی دعوت دی جائے گی۔ جب تک ہم مریض کو پہچانیں گے نہیں تو صحیح قسم سے اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمیں اب ان آیتوں کے اوپر اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ منافق کی صفت ہمارے اندر ہو۔ منافق کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی پریبھاشا لکھیں گے۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف اور اس کو ہندی میں پریبھاشا کہیں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باطل کا ظاہر سے کے مخالفت ہونا، باطن کا ظاہر سے مخالف ہونا، یعنی اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ اور ہونا، یہ منافقت ہے. منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے. وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. وہ ہوتا کچھ ہے، بیان کچھ اور کرتا ہے. یعنی اس کا دل نفاق کے اندر بھرا ہوا ہے، منافقت کے اندر، یعنی اللہ رب العزت کا اسے انکار ہے، نبی کا انکار ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، اور وہ اسلام میں آ گیا. کیوں آ گیا؟ کیونکہ کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، یا لڑکی ملنے والی ہے، یا لڑکی کو لڑکا ملنے والا ہے. اس قسم کے کوئی فائدے کو دیکھ کر کے وہ اسلام کے اندر آ رہا ہے. اس کو اللہ سے محبت ویسی نہیں ہے، یا نبی مکرم سے نہیں ہے، یا مرنے کے بعد کی زندگی کا اس کو یقین نہیں ہے. اس کے اندر یہ نفاق، یہ مطلب دل کے اندر اس کے ایمان نہیں ہے، اور یہ ظاہری طور پر شو کر رہا ہے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مدینہ کے اندر ہوا تھا کہ وہ لوگ اسلام کے اندر آئے اس لیے تھے کیونکہ اسلام کی حکومت ہو گئی تھی، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی، وہاں پہ خلافت قائم ہو گئی تھی. اس وجہ سے وہ لوگ سوچے کہ اب ان کو سرداری ملتے چلے جا رہی ہے، بادشاہت ملتے چلے جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ اسلام میں آ گئے فائدے کو دیکھ کر کے. یا کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کو بھی ہم خوش رکھیں، ان کو بھی ہم خوش رکھیں. تو یہ دونوں پارٹی کو خوش رکھنے والا یہ بھی منافق ہوتا ہے کہ وہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے. اور مومن، اور ایک آپ اور صفت سمجھ لیں، جو جس آدمی کی سب سے پڑ رہی ہے اس کا مطلب اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے، کیونکہ مومن کی سب سے نہیں پڑتی، وہ صاف ستھری بات کرتا ہے کہ بھائی یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے، تم کو پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ جس کے منہ میں جاتا ہے اس کی بات نہیں کرتا. اور منافق جس کے منہ میں جاتا مطلب جس کے پاس جاتا ہے اسی کے انداز سے بات کرنے لگتا ہے، اسی کے عقائد کے اور اسی کے مسائل کی بات کرنے لگتا ہے. یہ منافق کی صفت ہے. لیکن مومن، نبی مکرم کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کو ربائی نہیں آتی، وہ جو ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دین ہے بھائی، آپ کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی دقت نہیں، مجھے تو بات کو پیغام کو پہنچا دینا ہے. تو مومن ایسا ہوتا ہے صاف ستھرا، جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے. اندر سے کچھ اور چھپانا، کچھ اور بیان کرنا، یہ اس کے اندر نہیں ہوتا. تو منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم خیال رکھیں. پہلے یہ پریبھاشا کو آپ لکھیں، اس کے بعد آپ کو خود اسی پریبھاشا سے، اسی تعریف سے پتہ چلے گا کہ دو قسم کے منافق ہوتے ہیں. پہلا پریبھاشا پھر سے دیکھیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باطن کا ظاہر کے مخالف ہونا، باطن کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہو. اگر یہ ایمان کے اعتقاد میں نفاق ہو، اگر یہ ایمان کے اعتقاد میں نفاق ہو تو وہ نفاق کفر ہے، مطلب اس کا ایمان کے اندر نفاق ہے. اللہ کی ذات کے اوپر اس کو اعتراض ہے، نبی کی ذات، نبی مکرم کے اوپر اعتراض ہے، قرآن کے اوپر اعتراض ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اعتراض ہے، اس پر وہ نفاق کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ شک کر رہا ہے، تو پھر یہ کفر ہے. مطلب وہ جھوٹا مسلمان بن کر کے اسلام کے اندر آیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی لوگ اسلام کے اندر آئے تھے اور اسلام کو برباد کر رہے تھے. اس کے بعد ایک دوسرا قسم کا منافق، یہ ہو گیا اعتقادی منافق. دوسرا ہوتا ہے عملی منافق. وہ کیسا ہوتا ہے؟ ورنہ اس کے آگے لکھتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ورنہ عمل کا نفاق ہے. اگر اس کا عقیدے کا نفاق نہیں ہے اور وہ عمل ایسے کر رہا ہے جو عمل منافق کی صفت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بتائی ہے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہے، اور وہ صفت اس کے اندر ہے، وہ کوالٹیاں اس کے اندر ہے جو منافق کی کوالٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ منافق ہے. اور منافق کا انجام سب سے زیادہ سخت ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کافر کا انجام سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن کافر جہنم میں اوپر کے حصے میں ہوگا اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں میں ابھی آپ کو دینا شروع کرتا ہوں. یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں، منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پہ مطمئن ہوتا ہے. وہ ایسا سوچتا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں اور مجھے جنت ملنے والی ہے، اور وہ مطمئن ہوتا ہے. لیکن جو اوریجنل، جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ بہت ڈرتا رہتا ہے. وہ اپنے ہر عمل کو چیک کرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر وہ منافق کی صفت تو نہیں آئی، کہیں میرے اندر وہ منافق کی صفت تو نہیں آئی. اور وہ اتنا ڈرتا رہتا ہے جیسے عمر فاروق جیسی ہستی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے. دوسری جگہ فرمایا
کہ عمر فاروق کو دیکھ کر کے شیطان اپنی گلیاں بدل دیتا ہے. ایک جگہ یہ فرمایا کہ عمر فاروق کے مشورے پہ اللہ رب العزت آسمان سے وحی نازل کرتا ہے, فیصلہ نازل کرتا ہے. عمر فاروق نے پردے کا مشورہ دیا اور شراب کے حرام ہونے کا مشورہ دیا اور عبداللہ ابن ابی کی جنازے کی نماز نہ پڑھانے جانے کا مشورہ دیا. ایسے کئی مشورے پہ کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے ہیں, اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی. اور اسی طریقے سے بے شمار فضیلتیں ابو بکر عمر فاروق کی ہے کہ آپ بعد میں پھر خلیفہ بھی رہے. بہرحال تو عمر فاروق جیسی ہستی رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. مطلب ایک صحابی جن کو راز پتا تھا کہ مدینہ کے اندر کون کون منافق ہے, اللہ کے نبی نے انہیں بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے, لیکن یہ راز ہے میرا تمہارے پاس. عمر فاروق ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ اس میں مدینہ میں کون کون منافق ہے. اس وقت امیر المومنین تھے عمر فاروق, تو وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین یہ میرا راز ہے, یہ تو راز اللہ کے نبی نے مجھے دیا ہے کہ یہ راز مجھے بتانا نہیں ہے. تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ صرف اتنا مجھے بتا دو کہ کہیں اس میں میرا شمار تو نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسی ہستی بھی اپنے ایمان, کیونکہ آخرت کو جو یقینی جانے گا, جس کو یقین ہوگا کہ ہاں مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہے, اس کا ایک ایک عمل, ایک ایک لمحہ, ایک ایک کیفیت, اس کے دل کی کیفیت, اس کے عمل کی کیفیت, وہ سب کے اوپر نظر رکھے گا, کیونکہ اس کا آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے اوپر ڈپینڈ ہے. چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کے تعلق سے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر کے آئے تھے. سورہ بقرہ میں کچھ صفات ہم نے پڑھ کر کے آئے تھے. اس صفات کو میں یاد دلاتا ہوں آپ کو, کیونکہ اس صفات کی ایکسپلینیشن یہ والی صفات آنے والی ہے جو آج میں بیان کرنے والا ہوں. سورہ نساء کے اندر جو صفات آنے والی ہے منافق کی, اس کو اللہ رب العزت نے شارٹ میں سورہ بقرہ کے اندر بتا دیا تھا. اب اس کو تفصیلاً یہاں پر بیان کیا جائے گا. تو سورہ بقرہ کے اندر جو صفات ہم نے پڑھ کر کے آئے اس کو سرسری طور پہ ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے دن پر, لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں. اللہ اکبر, وہ ایمان والے نہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے ایمان پر رکھتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایسا لیکن ایمان والے نہیں ہیں. اے اللہ کیوں نہیں ہے وہ ایمان والے؟ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں ایسا کہتا ہے تو کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینے والا مومن نہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایمان والوں کو دھوکہ, اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اندر سے تو مومن ہوتے نہیں, لیکن ایسا بیان کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں دکھاوے والا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہے. وما یخدعون الا انفسهم, لیکن وہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دیتے, اپنی نفس کو دیتے ہیں. وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. دوسری صفت کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے. پہلی صفت کیا آئی؟ یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسری صفت آئی یشعرون, کہ وہ شعور نہیں رکھتے. نوٹ کرتے جائیں. پھر اس کے بعد فی قلوبہم مرض, ان کے دل کے اندر مرض ہے, بیماری ہے. اب یہ بیماری کیا ہے وہ سورہ نساء میں آئے گی کہ ان کے اندر کون سی بیماری ہوتی ہے. تو بہرحال بیماری ہے ان کے اندر, یعنی اس کے اندر شک کی بیماری ہے. پتہ نہیں اللہ ہے, پتہ نہیں جہنم ہے, پتہ نہیں اللہ نبی ہے یا نہیں, کتاب ہے یا نہیں, تو شک کی بیماری. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم, اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. ولہم عذاب علیم, کافر کے لیے آیا ولہم عذاب عظیم, انہیں بڑا عذاب دیا جائے گا. لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ علیم, دردناک عذاب دیا جائے گا. مطلب کافر کو کم عذاب دیا جا رہا ہے اور منافق کو اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے. جبکہ یہ منافق مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے, اس کی آئی ڈی مسلمان کی ہوتی ہے, اس کا چہرہ مسلمان کا ہوتا ہے, اس کا کپڑے مسلمان کے ہوتے ہیں, یہ نماز روزہ ہر زکات بھی کبھی کبھی کر لیا کرتا ہے, اس کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں, یہ درود بھی پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں جس بیماریوں کا اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے, یہ صفات ہے جس صفات کا اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے, اس کی بنیاد پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. مطلب یہ جہنم میں کہاں رہیں گے, یہ عذاب کی ایکسپلینیشن یا اس عذاب کی تفسیر بھی اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں کیا, میں آگے بتانے والا ہوں. بما کانوا یکذبون, اور وہ یکذبون, وہ جھوٹ بولتے ہیں. تیسری صفت کیا پتہ چلی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے چلیں, کیا ہم دھوکہ دیتے ہیں, کیا ہم سمجھ نہیں رکھتے ہیں, کتنی سمجھ رکھتے ہیں ہم دین کی, دنیا کی تو ہمیں بہت سمجھ ہے ماشاءاللہ, دین کی کتنی سمجھ رکھتے ہیں. پھر یکذبون,
کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، کیونکہ منافق کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، زمین کا فساد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی یہ زمین کا فساد ہے، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی یہ زمین کا فساد ہے۔ فَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کوئی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، جبکہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ اس بات کا شعور۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لہم کہ لہم آمنوا کما آمن الناس، کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، ناس ایمان لائے، لوگ ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ویسا جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ اس کی بھی تفسیر ابھی یہاں پر آ رہی ہے سورہ النساء کے اندر، کہ وہ بیوقوف سمجھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے قانون کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جب وہ بیوقوف سمجھیں گے تو اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے جس طریقے سے ایمان لائے تھے کہ اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر انہوں نے ہر کچھ قربان کرنا شروع کر دیا تھا، گھر بار، بیوی بچے، اپنی جانیں، ہر چیز قربان، تو وہ کہتے ہیں یہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے جنہوں نے دنیا داؤ پہ لگا دی۔ کیا ہم بھی ایسا تو نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کہتے کہ جو پوری طریقے سے سنتوں کی پابندی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی پابندی، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، کہیں ہم اس کو بیوقوف تو نہیں سمجھتے؟ ہم اپنا محاسبہ کرتے چلیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعلمون صفت آئی، اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ علم نہ رکھنا، یہ بھی منافق کی صفت ہے، کیونکہ علم ہی منافقت کو ختم بھی کرتا ہے۔ اگر آپ علم کے بارے میں اگر غور کریں تو واقعی علم میں بھی، اچھا دیکھیے ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں، حالانکہ وقت بہت کم ہے لیکن یہاں پہ میں دے دیتا ہوں۔ نفاق کا مطلب یہ کہ وہ ڈاؤٹ میں ہے، شک میں ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں، پتہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے نہیں، یہ شک۔ ایک ہال کے اندر جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کے کمرے کے کونے میں ایک الماری رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر سانپ ہے، تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں دو گروپ ہو جائیں گے، کچھ لوگ یقین کر لیں گے سانپ ہے اور وہ بھاگ جائیں گے، اور کچھ لوگ شک کریں گے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے۔ تو یہ شک کیسے ختم ہوگا؟ وہ شخص جائے اور الماری کھولے، جیسے وہ کھولے گا اس کا شک ختم ہو جائے گا کہ نہیں یہاں پہ سانپ نہیں ہے، یا ہوگا تو ہاں ہے۔ کس چیز نے ختم کیا اس کے شک کو؟ علم نے۔ جب اس نے دروازہ کھولا اس کا علم آیا اور اس علم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو علم بہت قیمتی چیز ہے، اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس پر ایمان، اور ایمان بھی اصل میں اللہ ہی کی دین ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، جو ایمان کی طرف آتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت میں ایمان دیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اچھا جب ہم ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اکیلے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معاکم انا نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرنے گئے تھے، ہم تو ان سے استہزاء کرنے گئے تھے۔ تو یہ بھی صفت، اس کی بھی تفسیر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی صفت ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس آیتوں کو آپ آگے تک اور پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں اگزامپل بھی دیا گیا ہے، اگزامپل کو بھی سمجھیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج ہماری آیتوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور آخر میں آپ کو منافق کے تعلق سے کچھ احادیث بھی بتاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 137، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لائے تھے اور پھر کفر کر لیے، پھر ایمان لے آئے توبہ کر کے اور پھر کفر کر لیے، اور پھر کفر کی حالت میں ہی چلتے رہے اور یہاں تک کہ ان کا موت مقدر بن گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کا اب حشر کے میدان میں کچھ بھی رونا پیٹنا چیخنا، اور انہوں نے جو نیکیاں کی تھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو نیکیاں کی تھی، اور دوسری آیتوں سے بھی آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی کہ جو نیکیاں کی تھی ان کی نیکیاں بھی ختم ہو جائے گی، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام سے پھر جاتا ہے، جو ایمان سے پھر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائی دے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو خبردار کر دیجئے۔ اب منافقوں کو
ابھی پہلے شروع میں ہی اللہ رب العزت کس انداز سے منافقوں کا ذکر کر رہا ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ کتنے سخت انداز میں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں تو صرف اچھی اچھی بات ہی بتاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے، وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ تو جو نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تھا، جو توحید اور رسالت اور آخرت کو مانتا تھا، نبی مکرم اس کو خوشخبری سناتے تھے، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، نبی مکرم اس کو بعید بھی سناتے تھے، اس کو اعلان بھی اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ تمہارا قبر میں یہ حال ہونے والا ہے، اور تمہارا حشر میں یہ حال ہونے والا ہے، اور تمہارا جہنم میں اس طریقے سے حال ہونے والا ہے، سیدھا اس طریقے سے دعوت دیتے تھے۔ تو اس سے بھی آدمی سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ منافقوں کو یہ خبردار کریے، کیا کریے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بھی علیم کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا، عظیم کا نہیں، عظیم کافر کے لیے، اور علیم کا لفظ اللہ رب العزت نے یہاں پر استعمال کیا کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کیوں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور کیوں اتنا سخت اعلان منافقوں کے لیے؟ ایسا کیا جرم ہے ان کا؟ اب جرم سنیے آپ، سوال دیکھیے، جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسی لیے تو اس کو کلام کہتے ہیں، بات کرنا۔ یہ بات کیسے ہوگی؟ جب تک ہم اس کو تدبر نہیں کریں گے تو اللہ سے بات کیسے کریں گے؟ اگر ہم اس کو بغیر سمجھنے والی کتاب اگر سمجھ کر کے پڑھیں گے تو پھر کبھی ہم بات نہیں کر پائیں گے اپنے رب سے۔ تو جو اب آیت نمبر 139، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، منافق کی سب سے پہلی صفت یہاں کیا بتائی گئی؟ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے دشمن کو، اللہ کے نبی کے دشمن کو، جو آخرت کا انکار کرے، جو قرآن کا انکار کرے، جو خالق کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء الحسنی کا انکار کرے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرے، ہم اس کے ساتھ دوستی کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن سے دوستی کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مومن ایسا کرے، ایک طرف وہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے دشمن سے وہ دوستی کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں پہچاننے میں گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہن نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ہم منافق کو کیسے پہچانے، ہمیں رشتہ کرنا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے منافق کو؟ اب دیکھیے، آج جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، بس منافق کی اور مومن کی اور کافر کی صفات سامنے آتی چلی جا رہی ہے، ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہوتے چلی جائے گی کہ ہاں اس آدمی کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور بے شمار چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ تم کہیں دھوکہ نہ کھا لو۔ ایک پچھلی کلاس میں بھی ہم پڑھ کر کے آئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کے بتایا کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلے میں تسلیم کر لے، یعنی آپ کی بات کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو جب تک وہ آخری بات میں تسلیم کر لے، مومن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا کہ جو کافر سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے دشمن سے دوستی کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ مطلب مومن ان کو دوستی کے لیے نہیں مل رہے ہیں، ایمان والے ان کو دوستی کے لیے نہیں مل رہے ہیں، وہ اللہ کے دشمن کے پاس جا رہے ہیں دوستی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے دشمن کے پاس، دین کے دشمن کے پاس وہ دوستی کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو تم؟ کیا تم ان کے پاس عزت کی تلاش میں جا رہے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اس تعلق سے چند آیت بھی سماعت کریں، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے جو شخص عزت کا طالب گار ہو تو عزت تو سب کے سب اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور عزت ہے کہاں پر؟ کہاں سے ملے گی تم کو؟ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت تو میرے پاس ہے۔ تم اللہ کے دشمن سے دوستی کر رہے ہو عزت کی تلاش میں کہ دنیا کے اندر تمہاری کچھ پکڑ ہو جائے گی، تمہاری کچھ واہوائی ہو جائے گی، تمہارا کچھ دھام ہو جائے گا۔ سمجھ جاؤ کہ اللہ ہی کے پاس عزت ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ آیت نمبر 140 کے اندر اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر کے آئے تھے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ مذاق اڑانا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یعنی اللہ کا کوئی قانون ہے اور اس قانون کو مذاق کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی سنت ہے اور اس سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی برقعے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی اونچے پینٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی نکے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی فلاں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، یہی منافق ہے جو اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کو اللہ کا قانون برداشت نہیں، جس کو اللہ کا قانون پر جو راضی نہیں، یہ منافق ہے۔ اور خبردار ہو جاؤ کہ تم جہنم کے نچلے حصے میں ہوگے۔ پھر سے سماعت کریں، نازل کیا ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انکار کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، بالکل انکار کر دی کہ نہیں یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے اسلام کے اندر، دیکھیے ہم عمل نہ کر پا رہے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ بھائی میں داڑھی نہیں رکھ پا رہا ہوں، یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ نہیں صاحب یہ کیا ہے، یہ تو دکینوس بات ہے اور یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا اور یہ اسلام کے اندر داڑھی واڑی نہیں ہے، یہ ہے انکار کرنا۔ ہاں میں داڑھی نہیں رکھ پا رہا ہوں، میری کمزوری ہے، یہ ایک گناہ ہے، یہ اس لیول کا نہیں پہنچے گا۔ لیکن جب انسان یہ کہے گا کہ نہیں نہیں صاحب یہ تو پردہ وردہ کیا ہے، اور پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اور پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر پردہ نہیں ہے، یہ زبردستی لوگوں نے لگا دیا ہے، اور اگر اسلام میں پردہ ہے تو یہ پردے کو میں نہیں مانتی۔ اب اس نے اللہ کے قانون کا انکار کیا۔ ہاں ایک خاتون ہے جو پردہ نہیں کر پا رہی ہے اور وہ کہہ بھی رہی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ایسی پریشانی ہے، جو بھی اپنی بات وہ رکھ رہی ہے، میں پردہ نہیں کر پا رہی، تو وہ صرف ایک گناہ ہے۔ لیکن اگر اس کا انکار کر رہے ہیں ہم قانون کا یا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اس جرم کو دیکھیں آپ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، مطلب ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا اللہ نے، الا یہ کہ ہم دوستی کریں اور رشتہ داریاں کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا کہ اس مجلس سے فوراً اٹھو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب نے فرمایا کہ تم بیٹھ اس شکل میں سکتے ہو کہ جب تم اس کو دعوت دے رہے ہو، جب تم اس کو حق بات بتا رہے ہو، جب تم اس کے ساتھ نہیں رہو۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 69، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ اگر تم نصیحت کرتے ہو تو پھر اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہو، ورنہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اس وقت تک تم ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، ورنہ تمہارے دل کو بھی اس کے دل کی طرح بنانے میں اللہ رب العزت کو وقت نہیں لگے گا۔ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں دل ہوتا ہے، وہ اس کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر اور اس کو مذاق کی چیز سمجھ لیا، اس کو کھیل تماشے کی چیز سمجھ لیا، اس کو ٹائم پاس کی چیز سمجھ لیا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین سے بھگا دینے میں، اپنے دین سے دور کر دینے میں، اس سے محروم کر دینے میں اللہ نے وقت نہیں لگنا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس مالک کی، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کو، اللہ کے قانون کے انکار کو اگر تم نے برداشت کر لیا تو اللہ رب العزت تمہارا دل بھی ان کے دل کے جیسا کر دے گا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق اور کافر جہنم میں ایک ساتھ آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 141، وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں منافق؟ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں، یعنی تمہیں کوئی نقصان پہنچے اس کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور اسلامی آرگنائزیشن یا کسی جماعت یا کسی ادارہ یا کسی اور کوئی سینٹر ہو ایسا جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، اور ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے، یہ سینٹر بند ہو جائے، صرف میری ہی کلاس چلے، صرف میرے ہی جماعت کا معاملہ ہو اور اس کے ساتھ تک کیس ہو جانا چاہیے اور اس کے اوپر ایسا ہو جانا چاہیے ویسا ہو جانا چاہیے، یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی۔ پھر سے سنیں آپ، وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مطلب تمہارے ساتھ کچھ برا ہو اس کا انہیں انتظار رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اس جو حسد ہے، حسد کی بیماری بہت سخت ہے۔ سورہ یوسف میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں کہ حسد کیوں آتا ہے اور حسد کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔
پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مطلب اگر مومنوں کو مسلمانوں کو کوئی اچھی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یہ فوراً سینہ نکال کر کے آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیرت کے اندر مطالعہ کیا ہوگا کہ جب یہ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے چھپ کر کے جاتے ہیں, بالکل سر جھکا کر کے, جیسے کئی جوتے پڑے ہوں گے ان کی صورت بدلی ہوئی ہوتی ہے. اور جب جہاد میں جیت کر کے آتے ہیں تو سب سے آگے ہوتے ہیں سینہ نکال کر کے کہ ہاں ہم ہی جیت کر کے لے کر کے آئے پورا. تو اس طریقے سے اگر ان کو کوئی فائدہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو یہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے والے تھے؟ ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا. اور اگر کافر جیت جاتے ہیں تو کافر کے پاس جاتے ہیں اپنا اصل روپ لے کر کے اور کہتے ہیں دیکھو ہمارے وجہ سے ہمیں نے تو پلاننگ بتائی تھی, ہمیں نے تو بتایا تھا جہاد میں اتنے ہیں اور ہم تو ایسے ہی لڑ رہے تھے دکھاوے کے لیے اور ہم تو تمہاری مدد کر رہے تھے, دیکھو تم جیت گئے ہو, ہماری وجہ سے جیتے ہو. تو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں, یہ دو منہ کے ہوتے ہیں. جدھر جاتے ہیں ان کی بات کرنے لگتے ہیں, ان کے عقائد کی بات, ان کے مسائل کی بات. یہ منافق ہے. مومن صرف وہی بات کرے گا جو اللہ کے کلام کی ہے یا نبی کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافق جو ہوتا ہے وہ اس کو خوش کرتا ہے اور مومن اللہ کو خوش کرتا ہے. اس کو کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں یا ناراض ہو جائیں. ان کو تو مطلب ہوتا ہے میرا رب مجھ سے نہ ناراض ہو جائے. وہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو کسی حالت میں چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے, آمین یا رب العالمین. پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز راستہ نہ دے گا. مطلب حشر کے میدان میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن منافق اور کافر مومنوں سے آگے پہنچ جائیں. ان کا انجام بہت سخت ہونے والا ہے. آیت نمبر 142. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر بات وہی آ گئی, ان المنافقین یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. منافق کی وہی صفت جو سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, پہلی صفت. مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. مطلب یہ دنیا کی زندگی کی ریل پیل اس کو دے دیا ہے. دنیا میں گاڑی موٹر بنگلہ اور عورتیں اور بچے اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے خوب دے دیا اس کو, بہت عزت دے دیا ہے. یہ اللہ نے اس کو دھوکہ دے دیا اور وہ اس دھوکے میں بہت اچھل رہا ہے, کود رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے. تو اللہ رب العزت کو وہ دھوکہ نہیں دے رہا, اصل میں وہ خود دھوکے میں پڑ چکا ہے. اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ نے اس کو دنیا میں الجھا دیا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اب سنیے آپ, دوسری صفت اس کی کیا ہوتی ہے اس آیت کے مطابق؟ منافق کی دوسری صفت, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. مطلب منہ بناتے ہوئے کھڑے ہوں گے, بہت ٹینشن ہو گئی ان کو, دھیرے دھیرے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, وضو بھی بنا رہے ہیں تو ایسا کہ ان کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ ہمارے پر بہت بوجھ آ گیا ہے, ارے نماز پڑھنا پڑے گا صاحب. مطلب ان کو خوشی نہیں ہو رہی. اور جب صحابہ نے سنا تھا کہ نماز آئی ہے معراج میں, اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے, یہ گفٹ دیا ہے اور ہمارے لیے یہ عطا ہوئی ہے, یعنی نبی مکرم کی معراج تو آسمان میں ہوئی تھی, ہماری معراج تو نماز میں ہونے والی ہے. ہم اپنے رب سے کلام کرنے والے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی وضو بناتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, وضو بناتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور پھر اپنے خالق اور مالک کے سامنے حساس اور بشاش چہرے کے ساتھ, مطلب خوشی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وہ لنگ لگاتے ہوئے اور پیر کو جھکاتے ہوئے اور گردن کو ٹیڑھی کرتے ہوئے نہیں ہوتے کھڑے, وہ خوشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو ادب ہے کھڑے ہونے کا اپنے خالق کے سامنے, اس کے سامنے وہ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں. لیکن منافق کیسا ہوتا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بڑی ٹینشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نماز میں لیٹ کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کچھ حدیث بھی لکھیں. بخاری شریف حدیث نمبر 6499, مسلم شریف 6499, مسلم شریف 2986. یہ دوسری حدیث تھی. اس کے پہلے والی جو آیت گزری تھی اس کے تعلق سے تھا, جو شخص لوگوں کے سامنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کو سامنے لے آئے گا. مطلب حشر کے میدان میں اس کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا, یعنی وہ دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کو اس کے سامنے لے آئے گا. اور اگر جو ریاکاری کر رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ریاکاری اس کے سامنے لے آئے گا. یہ حدیث تھی. لیکن منافق کے تعلق سے جو میں حدیث آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ تھی, منافق نماز کے تعلق سے. بخاری شریف حدیث نمبر 657 اور مسلم شریف حدیث نمبر 252, مسلم شریف حدیث نمبر 651.
دو حدیثیں مسلم شریف میں. صحیح مسلم میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر سب سے بھاری نماز عشاء اور صبح کی نماز ہے. نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ منافق کو اگر اور عمر فاروق کے دور میں آپ نے CID لگا دیا تھا ان لوگوں کے پیچھے جو فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتے تھے یا نہیں آتے تھے. CID کیوں لگا دیا؟ کہ مجھے شک ہے کہ یہ منافق ہے. تو ہمارے صحابہ کے نزدیک منافق اور ایمان والوں کو اس انداز میں پہچانا جاتا تھا، صرف زبانی سے نہیں کہ اس نے بہت اچھا بیان کر دیا، بہت اچھی شکل والا ہے، بہت اچھے لباس والا ہے، اس سے نہیں پہچانتے تھے. ہم لوگ اس سے پہچانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے کلام سے پہچانتے تھے. اللہ کا کلام معیار تھا کسی انسان کو پہچاننے کا. تو وہ کیسے پہچانتے تھے؟ فجر اور عشاء کی نماز دیکھتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ اس آدمی کا دوست کون ہے. اس سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ انسان کیسا ہے. اس کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ گھر میں آپ کے کیسا ہے. اگر گھر والے کہہ دیتے تھے یہاں اچھا ہے تو یہاں اچھا ہے. تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ پہچانا کرتے تھے. تو یہاں پہ نبی مکرم نے فرمایا منافق پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے. آپ اور میرے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو. اگر بھاری ہے تو کل اور پرسوں بہت قیمتی دن آ رہا ہے، اس میں ہمیں توبہ کرنا ہے اور اس صفت کو ختم کر کے اور مومن بننا ہے. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کس قدر اجر و ثواب ہے تو یہ ان میں ضرور شریک ہوں گے، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر کے آنا پڑے. اگر ان منافقوں کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے تو یہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے عشاء اور فجر کی نماز میں آئیں گے. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر نبی مکرم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے اور کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں نماز کسی اور کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس ایندھن ہو، یعنی جلانے کی چیزیں ہو، چنانچہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. نبی مکرم کی کیا خواہش ہے؟ آپ کے اور میرے لیے شفاعت کی خواہش ہے یا ہمارے گھر جلانے کے لیے؟ اگر ہم فجر کی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھنے کا حق ہے جماعت کے ساتھ، تو نبی مکرم کی کیا خواہش ہے ہمارے لیے؟ بخاری شریف کی حدیث بتایا میں نے اور آپ کو مسلم شریف کی حدیث بنایا جس کا آپ کے اوپر اور سارا دنیا کا مسلمان متفق ہے کہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. اس سے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ نبی مکرم کی خواہش ہے ایسے مسلمان کے لیے جو فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا ہے. تو نبی مکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جا کر کے دیکھوں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. ایسا کہا نبی مکرم نے؟ کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ایک جماعت کو لوں، ایک کچھ لوگوں کو لوں جو ایندھن لیے ہوئے ہو، جو جلاؤ چیزیں نہ جلاؤ لکڑی لیے ہوئے ہو، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اس وجہ سے میں نے آگ نہیں لگایا. تو اللہ کے نبی ایسے شخص کے لیے کیا امید کرتے ہیں اور کیا خواہش رکھتے ہیں کہ اس کے گھر کو جلا دینا چاہیے. تو ایسا شخص پھر شفاعت کی امید کیسے لگاتا ہے؟ اور اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. آگے دیکھتے ہیں آپ. پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ دھوکہ دیتا ہے. دوسرا نماز کے لیے سستی کرتا ہے. تیسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ ریاکار ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے. منافق کی تیسری صفت اس آیت میں کیا بتائی گئی؟ وہ دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے. وہ نماز بھی دکھانے کے لیے پڑھے گا، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ہر کام وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا. تو منافق کی صفت وہ ریاکار ہوتا ہے. اب میں بھی اپنے گریبان میں دیکھوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں، اور اگر یہ چیز ہے تو کل اور پرسوں یہ بہت قیمتی دن ہے، بہت قیمتی دن ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے زندہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ کورونا وائرس میں کئی لوگ جا چکے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دن عرفے کا دن ہمیں نصیب کر دیا کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اگر یہ صفاتیں ہیں ہمارے اندر تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں، وضو بنائیں، اچھی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھیں جو حدیث پہلے جا چکی ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر کے اور ایمان کی دولت ہم مانگے کہ اللہ تیری ذات پر ایمان دے دے، آخرت پر ایمان دے دے، تیرے نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان دے دے، تقدیر پر ایمان دے دے. یہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ فرماتا ہے ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں. ایمان مانگ لیں ہم اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں. آگے آ رہی ہے آگے تک. اور اللہ کے
اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. چوتھی صفت کیا ہے؟ اور وہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقت کم ہے اس وجہ سے میں اس حدیث کو بتا نہیں پاؤں گا. بہرحال اس حدیث کا نمبر لکھیں، بخاری شریف 644، مسلم شریف 651. بخاری شریف 644، مسلم شریف 651. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافقوں کی نمازیں ہیں کہ منافق کی نماز ہے. یہ مطلب منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، مطلب سورج شیطانوں کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر چار ٹھونگے مارتا ہے، مطلب جلدی جلدی وہ نمازیں پڑھتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. کیا صفت بتائی کہ یہ بیٹھا رہے گا یا لیٹا رہے گا، بڑے مشکل سے نماز کے لیے اس وقت اٹھتا ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہے، جب سورج نکلنے والا ہے، شیطان کے دو سینگ کے بیچ میں جب وہ نکلنے والا ہے تو اٹھتا ہے، جلدی جلدی وضو بناتا ہے اور جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو تو 3 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے اندر نماز کو ختم کرنا ہے کیونکہ سورج نکلنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں یہ ہے منافق. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں. اور مومن کیا ہوتے ہیں؟ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ہی جاتے ہیں. ان کو اس سے زیادہ اچھی زندگی کہیں لگتی نہیں کہ میں اپنے آقا، اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے ناک اور پیشانی کو رکھ دیا ہوں. اس سے زیادہ وہ خوشی کہیں محسوس نہیں کرتے. یہ مومن کی بات ہوتی ہے. اور کفر اور ایمان کے درمیان، اب آیت نمبر 143 دیکھتے ہیں، وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہوتے رہتے ہیں، یعنی نہ پوری طور پر اس طرف ہوتے ہیں نہ پوری طور پر اس طرف ہوتے ہیں، نہ پورے طور پر کافر ہوتے ہیں نہ پورے طور پر مومن ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ صفت کتنی کلیئر بیان کرتا ہے اللہ رب العزت. فِي میں کافہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور منافق کیسا ہوتا ہے؟ نہ پورا کافر ہوتا ہے نہ پورا مومن ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا ہیں. ہم تھوڑے سے یہودی بھی دکھتے ہیں، تھوڑے سے نصرانی بھی دکھتے ہیں، تھوڑے سے مجوسی بھی دکھتے ہیں، تھوڑے سے فلاں ہے اور تھوڑا سا مسلمان بھی ہے. یہ نہیں چلتا اللہ کو. اللہ کو ملاوٹ والا، ہم کوئی ملاوٹ والی چیز لینا پسند کرتے ہیں تو ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایسا ملاوٹ والا مسلمان جنت کے لیے لے لے گا، اپنے دیدار کے لیے لے لے گا، اپنے نبی کے ساتھی کے لیے ایسا مسلمان چنے گا اللہ رب العزت، صحابہ اکرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین کے لیے اور وہ ائمہ اکرام کے لیے ایسا مسلمان چنے گا کہ ان کے ساتھ تم جنت میں رہو. ایسے فسادیوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو پوری طریقے سے قبول نہیں کیا تھا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اللہ چلے دیں پھر یہ ٹاماڈول رہتے ہیں، جیسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے. اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے. بے شک تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے آقا آمین یا رب العالمین. آیت نمبر آخر 3 آیتیں دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. پھر وہ بات، اور آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر کلاس کے اندر یہ بات آئی ہے. دوستی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو، اللہ کے نبی کی اطاعت کو اور آخرت پر یقین کو. یہ مومن پیدا اسی چیز سے ہوتا ہے اور مومن برباد بھی یہیں سے ہوتا ہے. جب وہ قرآن کے اوپر تدبر چھوڑتا ہے، جب وہ حدیث کے اوپر تدبر چھوڑتا ہے، جب وہ اپنی دوستی غلط کر لیتا ہے، جب وہ توحید کے اوپر سے نظر کو ہٹاتا ہے، بس وہ برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. یہاں پہ پھر آپ اس کو اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی اجازت دے دو؟ اللہ اکبر. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو لڑنے کے لیے اپنے سامنے حاضر کر لو؟ یہ مطلب ہوا اس کا کہ اللہ کو کاروائی کے لیے اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتے ہو. اور کیوں نہ ہو، تم اللہ کے دشمن سے دوستی کر رہے ہو تو اللہ تو دشمن کو پیٹے گا، تو کیا تم بچو گے؟ تم بھی تو اسی کیٹیگری میں آؤ گے. دوست کے دین کے طرح دین پر ہوتا ہے. کیا نبی مکرم کا فرمان نہیں ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ دوستی سے منع کیا گیا. بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. اللہ اکبر. یہ دلیل مل گئی آپ کو. دوزخ میں سب سے نچلے، جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کی آئی ڈی مسلمان کی ہے، جو مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ صفات ہے ان کے اندر جو صفات بیان کی جا رہی ہے. نبی مکرم کیا اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یہ جہنم کے نچلے حصے میں. جہنم کتنی گہری ہے؟ ایک صحیح نبی کریم صلی اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی تو نبی مکرم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کاہے کی ہے؟ ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو 70 سال میں جہنم کے تہ پر لگا ہے. اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیے آپ کہ وہ گرتے 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 70 سال ہو گئے اور چاروں طرف آگ سلگ رہی ہے. اور کیسی آگ کہ اس کی ایک چنگاری بھی اس دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کو جلا کر کے راکھ کر دینے کے لیے کافی ہے. کیا ہم نے سورج کی آگ نہیں دیکھا؟ کتنی سخت آگ ہے. اللہ رب العزت کیسی بھی آگ کو بنانے میں قادر ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو اس آگ کو نہیں دیکھا آپ نے؟ جب بجلی گرتی ہے تو انسان کو گھروں کو پھاڑ کر کے رکھ دیتی. ہر قسم کی آگ بنانے میں قادر ہے اللہ. پھر اس دنیا کی آگ بھی اسی نے بنائی ہے. اور وہی رب کہتا ہے کہ اس سے 69 گنا تیز آگ ہے وہ. اور وہ آگ کی بھٹی اور اس بھٹی کی گہرائی اتنی کہ ایک پتھر کو پھینکا جا رہا ہے اور 70 سال میں وہ تہ میں جا کر کے لگا ہے. وہاں جائے گا یہ منافق کیونکہ یہ آستین کا سانپ ہے. لوگ اس کو دیکھ کر کے اسلام کی ترجمانی کرتے تھے. لوگ اس کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ہے اور اس کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ ایسا اس کا نبی ہوگا. اس نے نبی کو بھی داغدار کیا, اسلام کو بھی داغدار کیا, اللہ کے قانون کو بھی داغدار کیا. اس سے اچھا تو یہ تھا کہ یہ اسلام سے ہی چلا جاتا. یہ مسلمان رہ کر کے روڑا بنا رہا, ایک آڑ بنا رہا, ایک دیوار بنا رہا لوگوں کو اسلام میں آنے کی, کیونکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ تانے دیتے تھے کہ ایسا اسلام ہوتا تو ہمیں اسلام میں نہیں آنا. اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کا. آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے, کوئی سفارش نہیں اور کوئی ان کے لیے کچھ نہیں سوائے ان لوگوں کے. سبحان اللہ, قربان جائیے اس آیت کے اوپر. اللہ رب العزت واقعی ہمارا رب ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے. اس سے بڑا کوئی رحمان اور کوئی رحیم نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کوئی رحمان اور کوئی رحیم نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت اگر یہ صفت بھی ہے اور یہ ساری صفت بھی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان فرمائی کہ تم ابھی بھی بچ سکتے ہو. کیسے بچ سکتے ہو؟ اور اس منافقت سے نکل کر کے مومن کی لسٹ میں آ سکتے ہو. کیسے آ جاؤ گے؟ آیت دیکھتے ہیں ہم. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی. الا الذین تابوا, کیا کرنے کا اللہ کہتا ہے؟ اگر یہ ساری صفت بھی ہے تمہارے اندر تو توبہ کر لو. اور توبہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا بہت قیمتی دن, 365 دن میں سب سے قیمتی دن عرفہ کا دن, اور 365 راتوں میں سب سے قیمتی رات لیلۃ القدر کی رات. اتنی بڑی بیماریوں کے بعد بھی اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور اس دن تک پہنچا دیا. اللہ کا احسان ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ عرفہ کے دن تک پہنچنے کی. کل یا پرسوں میں وہ دن آ رہا ہے تو وہاں پر ہم اٹھیں, اور میں کہتا ہوں کہ دونوں دن کا اہتمام کریں کیونکہ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں. اس 10 دنوں کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ قیمتی عبادت کے اعتبار سے کوئی دن نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں, الا یہ کہ کوئی جہاد کے لیے جائے اور شہید ہو جائے. اتنے قیمتی دن ہیں یہ 10. تو اللہ رب العزت اس میں ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق دے. کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ وہ توبہ کریں. توبہ یعنی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں, دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو, نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر آ جائیں. یعنی ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیں. اور بدلے میں کیا چاہیے؟ بکنا کس سے ہے؟ اللہ اکبر, خریدنے والا تمہارا خالق ہے جس کا سب کچھ ہے, جس نے کان آنکھ اور دل دیا, جس نے جان روح دیا, جس نے جسم دیا, جس نے دنیا کی نعمتیں دی, جس کے ہاتھ میں ایک ایک لمحہ ہے ہمارا, جس کے ہاتھ میں ایک ایک دھڑکن اور ایک ایک سانس ہے, وہ رب خریدنا ہے, خرید رہا ہے. سبحان اللہ. اور بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا. اور جس کو خرید لے گا, آپ اور میں موبائل خریدتے ہیں, پانی سے اس کو بچاتے ہیں نہیں بچاتے؟ اس کی بیٹری کو ڈسچارج ہونے سے, گرنے سے بچاتے نہیں بچاتے؟ تو ہم جس کو خریدتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارا رب جب ہمیں خرید لے گا تو اس سے اچھا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. بک جائیں, ورنہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے بھی سنگین ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو حالات ہمارے چل رہے ہیں اس سے بھی سنگین حالات آ سکتے ہیں. بک جائیں, اسی میں ہماری بھلائی ہے. تو دنیا میں بھی حفاظت کرے گا. کیسی حفاظت؟ 32 سخت دانتوں کے بیچ میں نرم زبان کی حفاظت کر رہا ہے. 24 گھنٹے چلتی ہے لیکن مجال نہیں ہے کہ دانت اس کو دبا دے. ایسا حفاظت کرنے والا ہے وہ رب. چاروں طرف ہوں گے کفار اور وہ ہماری حفاظت کرے گا. وہ ہے وہ رب. فرعون کے گھر میں اپنے دشمن اور فرعون کے دشمن کے گھر میں موسیٰ کو پال دیا. وہ ہے وہ رب, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. ان صلاتی، اے اللہ میری نماز، و نسخی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اے اللہ آج سے تیرے لیے. یہ عرفہ میں ہم کو وعدہ کر لینا ہے کہ اللہ یہ تیرے لیے جینا ہوگا اور آج سے مرنا ہوگا، بس تو آج توبہ قبول کر لے. توبہ کے فائدے جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ توبہ کا فائدہ اللہ رب العزت نے کئی فائدے بتایا. ایک آیت کے اندر پورے فائدے اللہ رب العزت نے ایک ساتھ لے کر کے آیا کہ تمہیں اولاد چاہیے، اولاد دوں گا، تمہیں دولت چاہیے، دولت دوں گا، تمہیں پانی چاہیے، پانی دوں گا، تمہیں دولت، تمہیں اور ایک اور چیز ہے. ایسا 4-5 چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا جس کے لیے ہم لوگ مرتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگ دنیا میں جو ہے نا پریشان رہتے ہیں. وہ ساری چیز کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا بس توبہ کر لو تو میں تمہیں پانی بھی دوں گا، باغات دوں گا اور نہریں دوں گا اور اولاد دوں گا اور دولت کی ریل پیل کر دوں گا. 30 پارے میں. تو کیا کرنا ہے؟ توبہ. توبہ سے یہ سب کچھ دے گا. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لو. اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے اندر کچھ بیماریاں ہیں، اس بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ جب تک بیماریاں پتہ نہیں چلے گی، اور بیماری پتہ چلے گی علم سے. ٹیسٹ کرواتا ہے نا ڈاکٹر، علم کے بنیاد پہ وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں بیماری ہے. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی شرک ہے، کتنی بدعات ہے، کتنی خرافات ہے، کتنا کہاں کہاں کیا کیا گناہ پھنسا ہوا ہے ہماری زندگی کے اندر، جیسا جیسا علم حاصل کریں گے اور وہ غلطیاں ہمیں نکل آئیں گی. تو پھر دوسرے چیز کیا کرنا ہے؟ وَأَصْلَحُ، اور اپنی اصلاح کر لو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب گھر روٹ جائے، بیوی روٹ جائے، بچے روٹ جائیں، رشتہ دار روٹ جائیں، دوستی چھوٹ جائے اور معاشرہ ہمیں نکال دے، کچھ بھی ہو جائے، ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے. ہمیں مخلوق کو نہیں، خالق کو چننا ہے. ہمیں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو چننا ہے. جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں پر ہم کو جانا ہے، اس رب سے ہم غداری نہیں کر سکتے، اس رب کے ساتھ ہم ناانصافی اور نہیں کر سکتے. تو ہمیں پورا کے پورا اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے کہ بھلی کچھ ہو جائے میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس کے بعد وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور دین کو خالص کر لو. دین کو خالص کر لیں. تھوڑا سا یہودی، تھوڑا سا نصرانی، تھوڑا سا مجوسی، تھوڑا سا مسلمان مسجد کے اندر گئے تو ٹوپی بھی ہو گئی اور پینٹ بھی اوپر ہو گیا اور مسجد سے باہر آئے پھر ادھر، یہ تماشے بازی نہیں چلے گی. پورا کے پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کہ شادی بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ ڈی جے بھی ہے اور عورتیں آ کر کے ناچ بھی رہی ہیں اور پھر ادھر ولیمہ بھی ہو رہا ہے اور ادھر نکاح بھی ہو رہا ہے اور ادھر برہنہ عورتیں گھوم بھی رہی ہیں. یہ نہیں چلے گا. اسلام کو خالص کر لو، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو، دین کو خالص کرنا. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو خالص کر لو، اللہ اور اللہ کے نبی کے حساب سے کر لو. آیت کو دیکھتے ہیں. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، پھر اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے لیے خالص کر لیا، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. اب تم مومن ہو جاؤ گے. منافق سے مومن کی لسٹ میں آنا ہے، اب مومن ہو جاؤ گے. اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے. جب ہم یہ توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت ہمیں مومنوں کی لسٹ میں ڈالے گا، اور جیسی ڈالے گا تو پھر کیا فرمائے گا؟ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میں انہیں ظلمات سے نکالوں گا، اندھکار سے نکالوں گا اور نور پرکاش کی طرف لے کر کے آؤں گا، اچھائی کی طرف لے کر کے آؤں گا. پھر یہ اللہ وعدہ کرتا ہے. آخری آیت، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ ابھی 4 باتیں اوپر آئی تھی، 2 باتیں اور آ رہی ہیں. اگر تم شکر کرو، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، منافق اس پہ شکر نہیں کرتا، مومن کیا کرتا ہے؟ شکر. اس لیے یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ تم شکر کرو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اور ایمان لے آؤ. بات وہیں سے شروع ہوئی تھی ایمان سے کہ ایمان والے ایمان پہ آ جاؤ. تو یہاں منافق کو کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو عذاب نہیں دیتا جو شکر کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے. اور اللہ بڑا قدرت والا، خوب جاننے والا ہے. اور اللہ بڑا قدرت والا اور بڑا جاننے والا ہے. کن وجہ سے اللہ رب العزت عذاب نہیں دے گا؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ 2 چیز اگر ہمارے اندر آ جائے گی، شکر
اور ایمان. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کے کیا کروں گا, اور اوپر کی بھی صفت اس میں ملائی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے اور اس پہ تدبر کرنے, اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک اسلام جب تک زندہ رکھے, اسلام کے ساتھ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. فرشتے آ کر کے ہمیں کہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی ادخلی فی جنتی. اے مطمئن روح, چل اپنے رب کی طرف چل. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, چل اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ, تو اس سے راضی ہے, وہ تجھ سے راضی. ادخلی عبادی, چل داخل ہو جا عبادت گزاروں کے ساتھ. ادخلی جنتی, اور داخل ہو جا جنت کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے, صحابہ اور انبیاء کا ساتھی ہمیں بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان کے اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ ہمیں توفیق دے دے توبہ کرنے کی. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے, کیونکہ اللہ تو جسے توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے, پھر تیرے بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھتا ہے تو اس ہاتھ کو واپس لوٹانے میں شرماتا ہے کہ یہ حقیر بندہ کیا مانگے گا مجھ سے. اے اللہ تیری عزت اور تیری عظمت یہ ہے کہ تو شرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی کیسے پہنچاؤں. اے اللہ تو کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں پہنچاتا. اے اللہ تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں, کیا ہے مجھ سے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے توبہ کروں قبول کروں, کیا ہے مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں بخش دوں. اے اللہ تو ایسا اعلان کرواتا ہے. اے اللہ تو نے اس قدر نعمتیں دی کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے, نہ گن سکتے, نہ جان سکتے, اور اس کے بعد تو اعلان کرتا ہے کہ کیا کچھ اور مانگنا ہے. اے اللہ تو ایسا دینے والا ہے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے. اے اللہ تیری محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اے اللہ تیرے کلام کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اے اللہ تیرے نبی کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے ہمیں ہمدرد بنا دے. اے اللہ ہمیں اس پیغام کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے انسانیت کا ہمیں خیر خواہ بنا دے. انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے دل کے اندر محبت پیدا کر دے. ایک ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, اے آقا ایک ایک انسان کو جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے اے اللہ ہمارے دل کو کھول دے. اے اللہ ہمارے دل کو کھول دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.